حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن، وہ بانکپن، وہ خوبصورتیاں عطا فرمائی جس کی مثال اور نظیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک جو لب عطا فرمائے تھے ان کا حسن بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب جتنے سونے تھے کائنات میں اتنے سونے لب کسی کے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لبوں کا حسن عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب وہ جب بند ہوتے تو تب بھی سونے لگتے، جب کشادہ ہوتے تو تب بھی سونے لگتے۔ بعض لوگ وہ لب کشادہ کریں، کھولیں تو اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب لبوں کو بند کریں تو وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ اور بعض لوگ لبوں کو بند کریں تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور جو ہی منہ کھولیں تو وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ انسان کا سارا جسم خوبصورت ہو لیکن لب اچھے نہ ہوں تو چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ لبوں کا حسن عطا فرمایا تھا جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب پتلے بھی تھے، باریک بھی تھے اور نرم و نازک بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لبوں کا حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ لبوں کا حسن عطا فرمایا اور پھر ان لبوں کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت چمکتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اللہ اکبر، ان کا کیا ہی حسن تھا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن اور وہ بانکپن عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب بھی سونے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بند کریں تو تب بھی سونے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لب واہ کریں تو پھر بھی سونے لگتے۔ اور پھر ان لبوں پر جو کلمات ترتیب پاتے وہ بھی خوبصورت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ساتھ ہی امت کا غم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہے تو امتی امتی کرتے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تو پھر بھی امت کا غم ہی تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں، تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں۔ اب اس لفظ سے آپ سارے آشنا ہوں گے، جب ہم چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرت بنا دے، یعنی اس بچے کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ فرت کیا ہے؟ جب کوئی قافلے چلتے تھے تو دوپہر کے وقت یا رات کو رکنے کے لیے کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا ہوتا تو اس قافلے میں سے کچھ نوجوان جو تھے جوان ہمت، ان کو آگے بھیج دیا جاتا کہ تم جا کے آگے کوئی ایسی جگہ دیکھو، مقام دیکھو جہاں پہ قافلے نے پڑاؤ کرنا ہے تو وہاں تم صفائی ستھرائی کر دو۔ وہ قافلے کے پہنچنے سے پہلے وہ چند نوجوان وہ جا کے اس جگہ پر صفائی ستھرائی کر دیتے اور جو وہاں پہ جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ان کو صاف کر دیتے، وہاں ماحول ہموار کر دیتے تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب پہنچے تو ان کو وہاں پر کوئی محنت نہ کرنی پڑے، وہ فوراً جا کے آرام کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں، جب میری امت تھکی ہاری آئے گی تو میں اپنی امت کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر یہی ترانہ تھا کہ باری تعالیٰ میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب بھی سونے
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دندانے وہ بھی خوبصورت. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت چمکدار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانتوں کی خوبصورتی ایسے تھی جس طرح بجلی چمکتی ہے نا، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لب کھولتے تھے تو لبوں کے کھلنے سے دانتوں کی چمک یوں دکھائی دیتی تھی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت جو تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دانتوں کی چمک کو بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت یہ خوبصورتی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور مضبوط تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس طرح مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسے موتی جڑے ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کا حسن ہے. اللہ اکبر. یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانتوں کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دانتوں کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو سامنے والے دانت تھے، سنایا دانت، ان کے اندر ہلکا سا خلا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے تھے، لب واہ کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے باہر نکلتی تھی اور دیکھنے والے کو وہ دکھائی دیتی تھی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دانتوں کا حسن عطا فرمایا. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت تو تھے ہی سونے، خوبصورت تھے، لیکن ایک صحابی حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور جی میں آپ کی مدح و ستائش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے کرو. اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف شروع کر دی. 1 شعر، 2 شعر، 3 شعر، حتیٰ کہ حضور کی تعریف میں 200 اشعار کہہ دیے. جب حسن سامنے ہو تو پھر بیان کرتے گئے. تو جب وہ 200 اشعار پڑھ چکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یفضل اللہ فاقا، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے، تیرے منہ کی مہر سلامت رکھے. حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر تھی حضرت نابغہ جادی کی جب میں نے ان کی زیارت کی. فرماتے ہیں کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی ہوئی تھی. تو اس لیے کیا کرو اللہ کے رسول کی تعریف. حضور کی تعریف کرو گے تو شکل نہیں بگڑے گی، شکل سلامت رہے گی، دنیا میں بھی سلامت رہے گی اور آخرت میں بھی شکل سلامت رہے گی. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ دانتوں کی خوبصورتی عطا فرمائی اور لبوں کی وہ خوبصورتی عطا فرمائی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور لب کھولتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانتوں کی چمک دکھائی دیتی تھی. اور بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھیں بھی نظر آتی، اس کو دہک کہتے ہیں. اور ایسا دہک جس سے آواز پیدا ہو، جس کو ہم کہکا لگانا کہتے ہیں، وہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی حضور سے دہک ثابت ہے، یعنی جس سے حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو جاتی. وہ میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا. عرض کی حضور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جاؤ 60 رکھو. عرض کی حضور میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کی حضور میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا. فرمایا کہ غلام آزاد کرو. حضور میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا. تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی کدھر ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ جی حضور میں حاضر ہوں. تو فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور یہ بانٹ دو، تمہارا روزے کا کفارہ وہ پورا ہو جائے گا. وہ عرض کرتا ہے حضور جی ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا، خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرے روزے کا کفارہ پورا کر دے گا.
اللہ تو حضور علیہ السلام مسکرانا شروع ہو گئے کہ یار یہ پہلے کہتا تھا میرے پاس کچھ نہیں، اور جب میں نے کھجوریں دی اور پھر کہتا کہ میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھ مبارک نظر آنا شروع ہو گئی. حضور علیہ السلام کے دہک پر صحابہ کرام نے وہ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں جن واقعات کی وجہ سے حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی تھی. اسی طرح حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کہ یہ نامہ اعمال پڑھو. تو وہ شخص جب نامہ اعمال دیکھے گا اس میں بڑے بڑے گناہ بھی لکھے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوں گے، سارے گناہ اس میں لکھے ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، اور اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. اب وہ سارے اعمال اس کے سامنے ہوں گے تو وہ بڑا شرمندہ ہوگا. تو وہ اللہ سے شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے بڑے بڑے گناہ چھوڑ جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ سے حیا آتی تھی، اللہ سے شرم کرتے ہوئے. تو حضور فرماتے جب وہ سارے گناہ اپنے پڑھ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جو تو نے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں. جب وہ یہ سنے گا نا تو فوراً کہے گا اللہ جی ایسا نہیں ہے، میں نے تو ابھی بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے تھے، وہ تو ابھی رہتے ہیں، ان کو تو تبدیل کرنا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے وہ چھوڑتا جاتا تھا اور جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تبدیل کر دیے نیکیوں میں تو وہ کہتا یا اللہ ابھی تو بڑے گناہ باقی ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا مسکرانے کا. اللہ اکبر. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے جہنمی جہنم میں ہوں گے اور جو کلمہ گو ہوں گے اپنی سزائیں بھگت کے وہ جنت کے اندر جائیں گے. تو فرمایا کہ آخری جہنمی جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا نا، فرمایا کہ میں اس جہنمی کو جانتا ہوں، اس جہنم سے نکلنے والے شخص کو جانتا ہوں جو آخر میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو جہنم کے رگڑے سہ کے پھر جنت میں جائے گا. تو جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اب اس کی تو یہ خواہش ہوگی کہ چلو مجھے جہنم سے باہر جنت کے پڑوس میں جنت کے سائے میں کوئی جگہ مل جائے، کوئی جھونپڑا ہی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں جی تیری کیا تمنا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے. وہ ساری اپنی آرزوئیں وہ رکھے گا کہ جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تو نے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا. اور فرمایا تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی وہ جنت عطا فرما دی گئی ہے. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، یہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی دنیا، اس سے 10 گنا بڑی جنت. اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی، ایک رسی رکھنے کی جگہ مل جائے نا تو فرمایا دنیا اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں دنیا و ما فیہا سے وہ بہتر جگہ ہے. اتنی قیمتی جگہ جنت، اور اس کو کتنی مل رہی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اتنی بڑی جنت جب یہ سنے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کے، تو میرا مالک ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. یعنی اس کو تو یقین نہیں ہوگا نا کہ میں جہنم سے نکلا ہوں اور مجھے اتنی بڑی جنت. تو وہ کہے گا یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ہم نے تجھے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دی ہے. حضور علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئی کہ اس کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے اتنی بڑی جنت مل گئی ہے. تو حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، لیکن کبھی کبھی حضور علیہ السلام دہک فرماتے تھے جس سے حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو جاتی تھی. میرے امام نے کہا تھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اگر حضور علیہ السلام کے لبوں پہ یہ مسکراہٹ نہ ہوتی تو جو نبوت کا رعب ہے، دبدبہ ہے، اس سے کوئی حضور سے بات ہی نہ کر سکتا. کسی کے اندر ہمت ہی نہ ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے جلال کو اور حضور علیہ السلام کی ہیبت کو برداشت کرے اور حضور سے بات کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رنگ عطا فرمایا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام چہرے پہ مسکراہٹ رکھا کرتے تھے
تاکہ میرے امتی وہ آ کے مجھ سے بات کر سکے، میرے امتی مجھ سے ہم کلام ہو سکے۔ اللہ اکبر۔